اور نہ وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کس نے اس کو ایڈٹ کیا تھا، لیکن جو دکنیات سے وابستہ لوگ تھے ان میں سے کسی نے شاید کیا ہو۔ اس میں مسلم ضیائی کا نام آتا ہے، عبدالرؤف عروج کا نام آتا ہے، اس میں پھر جو ہے وہ حمید الدین شاہد جو ہے ان کا ذکر آتا ہے، اور ویسے ان سے ہٹ کے جو مخطوطات کا کام زیادہ بہتر طریقے سے کرتے تھے اس میں افسر امروہی کا نام آتا ہے۔ اچھا باغلیر کی ایک نظم ہے لٹرینجر یا دی اسٹرینجر، تو اس میں ایک لائن آتی ہے کہ آئی ایم inhabitant of a country whose latitude and longitude I do not know۔ اب میں نے فرینچ کا جو دیکھا اوریجنل تو اس میں بھی لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ ہی ہے۔ اب میں نے ترجمہ کیا تو یہ کیا کہ میں ایک ایسے ملک کا باشندہ ہوں جس کے طول البلد اور عرض البلد سے میں نابلد ہوں۔ تو اب اس نابلد کے اضافے سے اس میں خود ایک آہنگ پیدا ہو گیا۔ جی تو اس طرح سے یا جس میں یعنی لفظی رچاؤ ہوتا ہے وہ اس کو رکھنے سے، اور پھر خاص طور پر آج کل جو ہے وہ نثری نظموں میں بھی لوگ قافیے رکھنے لگے ہیں، جیسے راشد صاحب کی نثری نظمیں نہیں ہیں لیکن آزاد نظموں میں انہوں نے قافیے رکھے ہیں، جی تو اس طرح سے ذرا وہ آہنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ ہے کہ لفظوں کے جو جمالیات ہے اور ان کے جو ردم ہے اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ خالی نثر جو ہے وہ شاعری نثری نہیں ہو سکتی۔ جی یہ آپ کی نظر میں جو قافیوں کا استعمال ہے نظم میں، چاہے وہ آزاد ہو یا نثری ہو، آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ میں آزاد نظم کو بہتر سمجھتا ہوں، اور اس میں 12 لوگوں نے بڑا کام بھی کیا ہے، یعنی اس میں سردار جعفری ہیں اور ہمارے کیفی اعظمی ہیں اور فیض صاحب ہیں، نعیم راشد ہیں، تو بڑے نام ہیں اس میں، میرا جی ہیں۔ جی لیکن یہ کہ نثری نظم میں ابھی تک کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا ہے، حالانکہ ابھی ادبیات والوں نے ایک پورا ضخیم ایک نمبر شائع کر دیا ہے نثری نظم پر جی 75 سال کی، جی لیکن اس میں بھی وہ بات نظر نہیں آتی جو ہم سوچتے ہیں کہ نثری نظم میں ایک اندرونی آہنگ ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آتا۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ نظم میں قافیے کے استعمال کو پسند نہیں کرتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آزاد نظم جو ہے اس میں وہ جو سطریں جو ہیں وہ ان کو زیادہ نثر کے قریب ہونا چاہیے، چاہے وہ نہیں رہیں تو وہ اپنے وزن میں بحر میں تو رہیں، آزاد تو رہیں، لیکن اس میں قافیوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں آپ غزل کا مزاج ہے قافیے۔ نہیں، اب جیسے راشد کی نظموں میں ہے کہ ایشیا بے پایا دانائی کا نام، جی دارائی کا نام، تو یہ غزل کی تو نہیں ہے زبان میں، جی تو یہ ہے کہ اس سے ذرا ایک نظم کی جو شعریت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر قافیے استعمال ہوں۔ جی اب ان کی ایک نظم ہے کہ لیکن یہ تو برابر کے مصرے ہیں کہ ایسا سناٹا کہ اس نے کام یاد آتا نہیں، ایسی تنہائی کہ اپنا نام یاد آتا نہیں۔ ہاں واہ اب یہ دیکھو، جی جی واہ، تو اس میں جی تو یہ اچھا، یہ جو آج کل بہت سے لوگ ہیں جو کہ نثری نظم لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ نظم لکھ رہے ہیں، اور وہ ہم پڑھیں تو اگر وہ نہیں بتائیں ہمیں کہ نظم ہے، اور اگر وہ جملوں کو توڑ کر نہ لکھیں تو وہ افسانہ بھی ہو سکتا، افسانچہ بھی ہو سکتا ہے،
جی ہاں. اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ اس بیچاری کو کوئی برابر کا رتبہ نہیں دیتا، لیکن نثری نظم میں اگر کوئی کامیاب ہے میرے نزدیک تو وہ پروین، کیا نام تھا پورا؟ پروین، جس کی آنکھیں مجموعہ ہیں. پروین شاکر، جی پروین شاکر نہیں، پروین شاکر نہیں، جس نے خودکشی کر لی تھی. سارا شگفتہ. سارا شگفتہ. جی جی. سارا شگفتہ کے یہاں نظر آتا ہے. مثلاً آپ کو میں اس کی یعنی 1-2 لائنیں سناتا ہوں. جی اس نے کہا کہ جب میں نے اپنی ماں کی قبر کا گھونگھٹ ہٹایا، تو اب دیکھیے اس میں اس نے جو امیج دی ہے یہ نثری نظم کا کمال ہے. یا اس نے کہا کہ میں اور میرا بھائی ماں کے پستان پہ گرے ہوئے 2 آنسو تھے. او یہ نثری نظم ہے. جی اب اس میں خود بخود ایک آہنگ موجود ہے، جی جی یہ پیدا نہیں کیا گیا ہے. جی. تو یہ جب تک کمال نہ ہوگا تو وہ نثری نظم نہیں بنتی. جی. تو اگر کوئی جو ہمارے دوستوں میں بعض لوگ جو نثری نظم لکھ، مثلاً ان کا کے بھی کئی ٹکڑے ترجمہ ہی ہو کے آئے ہیں، لیکن خلیل جبران کے یہاں بھی نثری نظم کے اچھے آہنگ نظر آ جاتے ہیں. مثلاً اس نے کہا کہ ماں نے کہا کہ جنگ کو کون برا کہتا ہے، اس میں تو میرا بیٹا شہید ہوا تھا. ہاں ہاں. جی. واہ. تو یہ اگر جو لوگ نثری نظم لکھ رہے ہیں وہ اگر یہ لکھنا چاہتے ہیں، اگر ان ایک حد فاصل کھینچنے کی کوشش کی جائے کہ دیکھو کہ اگر یہ ہے تو یہ نثری نظم ہے، یہ ہے تو آپ کی نثری نظم نہیں ہے، ایسی ہم کیا چیز ان سے کیا چیز کہہ سکتے ہیں؟ یعنی ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ یہ، جیسے ہم غزل کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کی پہچان اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ حیات ہوگی عروض حوالے سے، یا اس کی مصروں کے حوالے سے، یا اس کی شکل کے حوالے سے. نظم میں ہم بتا سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ نثری نظم کے جو لائنیں ہیں وہ ایسی آنی چاہیے کہ جیسے آپ کلیہ بنا رہے ہیں کوئی، اس طرح ایکسیم کی طرح ہونا چاہیے. ایک لائن جو ہے، لیکن وہ مربوط بھی ہو کر اپنا ایک مجموعی تاثر قائم کرے. اچھا، صحیح. ہاں. اس میں یعنی وہ جو لائن ہے وہ محتاج نہ ہو کہ دوسری لائن سے جڑ کر بات مکمل کر رہی ہو. جی. معین کے بارے میں بات بہت کم ہوئی ہے. وجہ یہ ہے نا کہ انس معین کا کلام دستیاب نہیں ہے. جی. یہ کبھی کبھی کوئی مضمون کی شکل میں جب یہ لکھ دیتے ہیں یا کوئی اور شخص لکھتا ہے تو اس میں جتنے اشعار کوٹ کرتے ہیں لوگ اتنے ہی لوگوں تک پہنچتے ہیں، مکمل کلام جو ہے وہ نہیں پہنچا. لیکن یہ کہ انس معین جو ہے وہ ایک بہت ہی منفرد انداز کا شاعر تھا، اور جو مضامین انہوں نے باندھے ہیں اور جو امیجز لائے ہیں اپنی غزل میں وہ بالکل مختلف ہے اپنے ہم عصروں سے. تو مجھے تو وہ بہت پسند ہے، لیکن پوری طرح سے مطالعہ یوں نہیں ہو سکا کہ ان کا مجموعہ کلام شائع نہیں ہوا ابھی تک. جی، اس کی ضرورت ہے.